اگر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ول گو فار اے ریڈی میڈ آف دا شیلف جینرک ایپلیکیشن, تو اس کو ہم خریدیں گے کیسے؟ کیا سٹیپس ہوں گے جن کے تھرو گزر کے ہم یہ فیصلہ کریں گے؟ تو پہلی چیز جو ہمیں یہاں پہ دیکھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں. یعنی پہلے تو ہم یہ اپنا ہوم ورک کریں کہ ہمارے پاس جو ایپلیکیشن جو بھی ہمیں چاہیے اس سے کیا کیا نیڈز ہیں, اور پھر آپ ایک ڈاکیومنٹ پروڈیوس کرتے ہیں which is called ITT, Invitation to Tender. Once Invitation to Tender is made, تو آپ اس کو پبلش کرتے ہیں, ریلیونٹ کمپنی سے ٹینڈر یا ان کی پروپوزل منگا لیتے ہیں, اس میں سے جو ریلیونٹ لگتے ہیں آپ کے بجٹ اور آپ کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے ان کو آپ ڈسکس کرتے ہیں, اور ان کی آپ کاپیز, ڈمی کاپیز جو ہے نا وہ منگا لیتے ہیں تاکہ ان کو ٹرائل کیا جا سکے. ان ٹرائل ورژنز میں آپ اپنے یوزرز کو کہتے ہیں کہ کچھ انپٹس ڈالیں, اس کو چیک کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ whether they are really working according to your requirements or not. اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر اپلیکیشن کیا ہمارے ایگزسٹنگ ہارڈ ویئر کے ساتھ, جو سرور ہے, جو نیٹ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے, جو دوسرے کمپیوٹرز ہیں, کیا ان کے ساتھ یوزفل ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض بہت اچھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں, مے بی اوریکل پہ بنی ہوئی اپلیکیشن ہے, لیکن پھر اس کے ساتھ آپ کو ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹ بھی چینج کرنی پڑتی ہے. سو اف یو گو فار دیٹ ایپلیکیشن آپ کو خالی سافٹ ویئر کی کاسٹ نہیں بھگتنی پڑے گی, دین یو ہیو ٹو پے فار دا ہارڈ ویئر اپ گریڈ ایز ویل. تو آپ اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا ایگزسٹنگ سافٹ ویئر جو ایگزسٹنگ ہارڈ ویئر ہے اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہوگا نیا سافٹ ویئر یا نہیں. اور فائنلی آپ جو بھی آپ کے پاس پیکیجز آئے ہوئے ہیں اس میں ٹیسٹ ڈیٹا ڈال کے اس کو چیک کر کے اور پھر چوز کرتے ہیں کہ اس میں سے کون سا آپ کے لیے سب سے زیادہ فیزیبل ہے, اور پھر فائنل آرڈر پلیس کر دیتے ہیں. My dear friends, whenever you have to evaluate a software application, آپ خالی سافٹ ویئر کو مت دیکھیے گا. سافٹ ویئر از امپورٹنٹ, obviously وہی یوز کرنا ہے آپ نے, but at the same time the company which is offering that software plays another important role. سافٹ ویئر اگر آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہو تو سافٹ ویئر کے کیا کیا چیزیں آپ نوٹ کریں گے, یہ آپ کو ابھی اسکرین پہ نظر آئے گا. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ whether the software that you are choosing, whether it is meeting your requirements or not, کیا اس کی کاسٹ آپ کے بجٹ کے ساتھ میچ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اس کا انٹرفیس, جو اس کا جو اسکرین لے آؤٹس ہیں, جو اس کا ڈیٹا انٹری کے میتھڈز ہیں, کیا وہ آپ کے لیے آسان ہے یا اس میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے, کنٹرولز اس کے اندر کیسے ہیں. بعض اوقات ایکسس ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, رپورٹس کچھ لوگ دیکھ سکتے ہیں, ڈیٹا کچھ لوگ انٹر کر سکتے ہیں, باقی لوگ نہیں کر سکتے. کنٹرولز کتنے اچھے ہیں اور کیا وہ اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹس ہیں یا نہیں ہیں. اسی طرح سے کیا اپڈیٹس اویلیبل ہوں گے ان دا ٹائمز ٹو کم. بعض کمپنیز آفر کرتی ہیں, بعض کمپنیز آفر نہیں کرتی. یوزر مینول کی اویلیبلٹی, اس کی جو ڈاکیومنٹیشن, امپلیمنٹیشن ڈاکیومنٹیشن ہے وہ کیا وہ اویلیبل ہے. اور پھر اس کے ساتھ آپ کمپیٹیبلٹی دیکھیں گے ود یور ایگزسٹنگ ہارڈ ویئر اینڈ ود یور ایگزسٹنگ سافٹ ویئر. اینڈ فائنلی کیا وہ کمپنی آپ کو سپورٹ اینڈ مینٹیننس دے رہی ہے, اور اگر دے رہی ہے تو اس کی کاسٹ اور اس کی چارجز وغیرہ کیا ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھی کس میں, سافٹ ویئر میں. اب جو سافٹ ویئر وینڈر ہے, جو سپلائر ہے, اس کی کیا کیا چیزیں چیک کریں گے. آپ سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ کتنی پرانی فرم ہے, فار واٹ لینتھ آف ٹائم دے آر آفرنگ دس سروس. کیونکہ سافٹ ویئر ہاؤسز جتنی جلدی بنتے ہیں اتنی جلدی بند بھی ہو جاتے ہیں. So therefore آپ کے there is a very bright possibility that somebody might pop up someday اور کہے کہ جی میں تو آپ کا یہ سافٹ ویئر اپلیکیشن بنا کے دے سکتا ہوں, بٹ اگر اس کی فائنینشیل اسٹیبلٹی کلیئر نہیں ہے تو آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہوں گے. آپ کوشش کریں that you go for a reliable long term relationship with the supplier. تھرڈ پارٹی ریفرنسز ایک طریقہ ہے کہ جو اس کمپنی کے کسٹمرز ہیں ان سے چیک کر کے دیکھیں how is their experience. اینڈ فائنلی کیا وہ ڈیمونسٹریشن دے سکتے ہیں آپ کو یا نہیں دے سکتے. کوئی ایتھیکل ایشوز تو اس میں انوالو نہیں ہے, کوئی ان ایتھیکل ایکٹیویٹی تو نہیں ہوئی. مثلا بعض اوقات ہم نے یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت کامنلی دیکھا ہے دیٹ ڈیولپرز وین دے لیو آرگنائزیشنز دے رن اوے ود اے کاپی آف دا سافٹ ویئر, اور پھر وہ اس کا نام شام چینج کر کے خود بیچنا شروع کر دیتے ہیں. So it's not their intellectual property that they try to sell.
تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو سافٹ ویئر آپ خریدنے جا رہے ہیں وہ کسی اور کا بنایا ہوا تھا, آپ اس کی ایک کاپی خریدنے جا رہے ہیں, اینڈ اٹ مائٹ بیکم اے لیگل ایشو ایٹ اے لیٹر اسٹیج ایز ویل. سو ٹو اوائڈ دیٹ آپ اس کی جو اوریجن ہے اس کو بھی چیک کرنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں. ونس یو آر تھرو ود دا ڈیسیشن میکنگ پروسیس, تو پھر آپ لوگوں کی ٹریننگ کراتے ہیں. جب لوگوں کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اسی ٹائم پہ آپ اس کو اپنے ہارڈ ویئر کے اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا ہمارا ہارڈ ویئر کے اوپر جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اگر کوئی کانفیگریشن یا اس کی نیٹ ورکنگ کے کوئی ایشوز ہیں تو ان کو سیٹل کرتے ہیں. جتنی دیر میں لوگ اس سسٹم پہ ٹرین ہو جاتے ہیں اور آپ کا ہارڈ ویئر بھی ریڈی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کمپلیٹ سسٹم ٹیسٹ کراتے ہیں. جو آپ کے لوگ ہیں وہ اس ہارڈ ویئر کو اس سافٹ ویئر کے ساتھ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں, اور اگر کوئی ہچ ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی بگز ہیں تو ان کو چیک کر لیا جاتا ہے. ونس یو ہیو ڈن دیٹ تو پھر آپ اپنا ایگزسٹنگ ڈیٹا جو ہے وہ نئی فائل اس نئے سافٹ ویئر میں ٹرانسفر کرتے ہیں. فائل سیٹ اپ ہوتی ہیں, ان کے جو فائل نیمز ہیں, جو ہسٹورک فائل نیمز ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, اور پھر آپ چینج اوور پہ جاتے ہیں. چینج اوور مائی ڈیئر فرینڈس کیا ہے کہ آپ پرانے سسٹم سے کیسے موو کریں گے نئے سسٹم پہ. اس میں 3-4 طریقے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں اوور نائٹ شفٹ. اوور نائٹ شفٹ کیا ہے کہ جو عام سے چھوٹے موٹے سسٹمز ہوتے ہیں اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے 31st آف مارچ تک میں بھی ہم پرانا سسٹم یوز کریں گے اور 1st آف اپریل سے ول سوئچ ٹو دا نیو سسٹم. یہ وہاں پہ زیادہ کیا جاتا ہے جن آرگنائزیشنز میں یا جن سسٹمز میں کمپلیکسٹی لیول کم ہوتا ہے اور ڈیٹا کی سینسٹیوٹی ذرا کم ہوتی ہے. دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ پیرالل رن کر کے دیکھیں. پیرالل رن کیا ہے؟ دیٹ فار اے سرٹن ٹائم فریم آپ پرانا اور نیا سسٹم دونوں پیرالل رن کرتے ہیں. وائی؟ سو دیٹ آپ کنفرم کر سکیں کہ نیا سسٹم آپ کا صحیح ریزلٹس پروڈیوس کر رہا ہے. تکلیف دہ پیریڈ ہوتا ہے, ایک کام 2 دفعہ ہو رہا ہوتا ہے, ہر ڈے کے اینڈ پہ رپورٹس نکل رہی ہوتی ہیں, ان کو میچ کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ یہ کنفرم ہو سکے کہ نیا سافٹ ویئر صحیح ریزلٹس ہمیں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. بٹ اٹس اے سیف بیٹ. وائی؟ بیکاز یہ چانس ختم ہو جاتا ہے کہ سافٹ ویئر میں کوئی بگز ہوں گے جو آگے جا کے ہمیں تنگ کریں گے. سو 2 میتھڈز ہو گئے چینج اوور کے. پہلا ہم نے کہا اوور نائٹ شفٹ, دوسرا ہم نے کہا پیرالل رن, تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے پائلٹ امپلیمنٹیشن. پائلٹ امپلیمنٹیشن ہم وہاں کرتے ہیں جہاں سمجھ لیں ہم KFC کی بات کرتے ہیں. سیدھارتھ حیدر نے KFC کو ایک سافٹ ویئر دیا. اب اگر وہ سیدھا KFC کی ایک برانچ میں اگر وہ سافٹ ویئر سکسیسفلی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور سارے بگز اس کے سارے پرابلمز وہاں پہ سالو ہو جاتے ہیں, then the same can be copied to all branches of KFC کیونکہ سب کی ریکوائرمنٹ سیم ہے. So why make everyone take the pain؟ ہم ایک برانچ میں پائلٹ پروجیکٹ بناتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, سکسیسفل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کاپیاں بنا دیتے ہیں. سو یہ اس وقت, بٹ یہ اپروچ اس وقت پاسبل ہے جب آپ کی ملٹیپل برانچز ہوں جہاں سملر اپلیکیشن رن ہونی ہے. بینکس میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے. لاسٹ آپشن یا چوتھا آپشن ہے وہ ہے فیزڈ امپلیمنٹیشن کا. فیزڈ امپلیمنٹیشن میں آپ سافٹ ویئر کے ایک ایک کر کے فیز امپلیمنٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے آپ فار ایگزامپل اکاؤنٹنگ کا جو پیکج ہے پہلے آپ اس کو امپلیمنٹ کر لیں پہلے فیز میں, دوسرے فیز میں آپ میں بھی پے رول کر لیں, تیسرے فیز میں آپ انوینٹری کر لیں, چوتھے فیز میں آپ HR کا کوئی پیکج کر لیں. سو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ کا سافٹ ویئر ملٹیپل سٹیجز میں آہستہ آہستہ گریجولی امپلیمنٹ ہوتا چلا جائے گا. سو اس پرٹیکولر چیپٹر میں اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اس پرٹیکولر چیپٹر میں ہم نے بہت تفصیل سے بات کی دیٹ واٹ آر بزنس پروسیسز. ہم نے اس کی ڈیفینیشن ڈسکس کی. اس کے بعد ہم نے بات کی بزنس پروسیس امپروومنٹ, بزنس پروسیس ری ڈیزائن اور بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کی, اور ہم نے اس کے رینج آف پیٹرن بھی دیکھا. رینج کیا ہے, ہم کیا کیا اس میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں, کیا کیا اس میں سٹیپس جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں. فائنلی ہم نے بات کی تفصیل سے کہ ہمارے جو سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہیں اسپیشلی اگر ہم ایک ریڈی میڈ